الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائی قرآن سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سبق پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 168 سے لے کر 171 تک۔ تو ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جن پر ہمارے باپ دادا قائم تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور سیدھا راستہ بھی خود اختیار نہ کیا ہو، کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کافروں کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے ان کی پکار کے اور آواز کے۔ پس یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس سبق میں ہم مشاہدہ کریں تو تین باتیں ہیں جن پر کلام اللہ ہمیں ایک تلقین کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی کہ مشرکین نے بعض جانوروں کو اپنے بتوں کے نام منسوب کر دیا تھا، اور منسوب کرنے کے بعد ان کے لیے یہ جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان کو ذبح کر کے کھائیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام جو زمین پہ چلتے پھرتے جانور ہیں جن کو ذبح کیا جا سکتا ہے، انسانیت کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود کوئی حکم لگانے کے اہل نہیں ہو، نہ یہ تمہیں اختیار ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو، جانور کو یا کسی چیز کو از خود کہہ دو کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے۔ نہیں، یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ اور جن کو تم بتوں کے نام منسوب کرتے ہو، وہ کوئی حرام ہو نہیں گئے، یہ تمہارے فیصلے ہیں اور ایک ہمارے فیصلے ہیں، لہٰذا وہ حلال ہیں، تم ان کو کھا سکتے ہو۔ ایک تو یہ تلقین ہے ناظرین کرام۔ دوسری یہ ہے کہ شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن کریم کے اس حکم کی، جو کہ اجمالی حکم ہے ہمارے لیے کہ شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، اب اس کی جزیات کیا ہیں، اس حکم کی شرح کیا ہے، تفسیر کیا ہے، کون سے شیطان کے راستے ہیں جن پر چلنا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور اخروی زندگی کے لیے بھی، یہاں بھی ہلاکت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ وہ کون سے ایسے راستے ہیں شیطان کے، ہمارے فہم میں، ادراک میں یہ باتیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اس راستے پر نہ چلیں۔ یہ بھی آج ہمارے پروگرام کا ناظرین کرام موضوع ہے۔ اور جو تیسرا حصہ ہے آج کے سبق کا، وہ مذمت پر مبنی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، اللہ کے حکم کے آگے وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو عقلی دلیل دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے باپ دادا بے شک خود کوئی علم نہیں رکھتے تھے، بے شک وہ خود کوئی علم نہ رکھتے ہوں اور خود سمجھتے جانتے ہوئے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں، پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ یہ کہاں کی صداقت ہے اور یہ کہاں کا
یہ ایک اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہی ہمارے لیے حرف آخر ہیں۔ آباء و اجداد اگر تو انہوں نے اللہ کے احکام کی پیروی کی تو ہم ان کی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ خود ہٹے رہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آباء و اجداد کسی کے بت پرست ہوں، وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، اور ہم کہیں کہ نہیں ہم تو انہی کی پیروی کریں گے؟ تو یہ غلط راستہ ہے، یہ بھی شیطان کا راستہ ہے، لہٰذا اس سے بھی اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق کی جو 3 ڈائمنشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام جو میری دائیں جانب شخصیت تشریف رکھتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام جب صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تو وہاں پر ہم ایک بہت خوبصورت درس قرآن سنا کرتے تھے، اور جو درس قرآن دینے والی شخصیت تھے ان کا لہجہ نرم گداز ہوا کرتا تھا، ان کے الفاظ انتہائی پروقار ہوا کرتے تھے، اور ان کا جو انداز گفتگو ہوتا تھا وہ دل موہ لینے والا ہوتا تھا۔ جو 5 منٹ بیٹھ کر ان کا درس سنتا تھا وہ انہی کا ہو جاتا تھا۔ ناظرین کرام، میری مراد ہے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک نور اللہ مرکزہ، اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ناظرین کرام، آج اس بڑے باپ کی بڑی بیٹی جو خود ایک مقام رکھتی ہیں، آج وہ ہماری مہمان ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر بشریٰ مرتضیٰ ملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ناظرین کرام، ڈاکٹر بشریٰ مرتضیٰ ملک کے ساتھ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی پی ایچ ڈی ماشاءاللہ میری سپروین میں ہوئی ہے، مجھے ان کا استاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ نے مجھے ایسے ایسے ہیرے شاگردوں کے طور پہ دیے ہیں کہ میں خود ان پر ناز کرتا ہوں ماشاءاللہ۔ جیلوں میں جو قیدی خواتین ہیں ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اس پر ڈاکٹر بشریٰ کی پی ایچ ڈی ہے۔ آپ ماشاءاللہ ماہر تعلیم بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، اور نسل نو کی تعلیم اور تربیت یہ ان کی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ آج ہماری مہمان ہیں میڈم، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب ہمارے پروگرام کے مستقل حصہ ہیں میڈم، آج پہلی دفعہ تشریف لائیں، لیکن آئندہ بھی اس پروگرام کا اب وہ مستقل حصہ ہو جائیں گی۔ تو بائیں جانب ناظرین کرام حافظ محمد عدنان بشیر، ماشاءاللہ نوجوان اسکالر ہیں، محقق ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، آپ مؤلف بھی ہیں۔ یہ تینوں صفات جس میں ہوں تو وہ اصل میں تعلیم یافتہ شخص کہلانے کا حق رکھتا ہے، یا محقق یا دانشور کہلانے کا حق رکھتا ہے، کہ جس کی نظر تحقیق پہ ہو، جو بات کرے وہ مبنی بر تحقیق ہو، اس کی سند ہو، اس کا حوالہ ہو۔ تو حافظ عدنان بشیر کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ عطا کیا ہے کہ وہ اپنی جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں باقاعدہ ایک حرف استناد پایا جاتا ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ پروگرام میں اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، راحت کی بات ہے، میرے لیے احساس کی بات ہے۔ ڈاکٹر بشریٰ مرتضیٰ ملک، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ ماشاءاللہ میں نے حق تو نہیں ادا کر سکا والد گرامی کا، ان کے ذکر کا اور ان کے محاسن کا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیے تھے، اور آپ میں وہ وراثتاً اللہ نے رکھے ہیں۔ چونکہ آپ کا بحیثیت شاگرد میرے ساتھ استاد شاگرد ہمارا رشتہ رہا ہے، تو میں نے جتنا آپ میں اپنے استادوں کا ادب پایا ہے، اور جتنا آپ فیض اپنے استادوں سے اپنے ادب کی وجہ سے آپ نے لیا ہے، یہ آپ کا ہی خاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا کرے، کروڑوں مرتبہ آپ کو عزت و آبرو نصیب کرے، اور آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں پہلی یہ تلقین کی ہے کہ تم خود کوئی حرام حلال کا فیصلہ کرنے کی نہ اختیار رکھتے ہو نہ قدرت رکھتے ہو۔ یہ کیسے تم کہتے ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یا تم اپنے بتوں کے نام کسی جانور کو کہتے ہو کہ یہ صرف اس کے نام ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے انسانیت کے نام، اپنی مخلوق کے نام، اپنے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے استفادے کے لیے۔ اس کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں آپ بسم کیا؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے سر
میں بہت فخر محسوس کر رہی ہوں کہ آج میں صدائے قرآن میں آپ کے اس پروگرام میں، جو کہ میں باقاعدگی سے دیکھتی ہوں، نہ صرف میں بلکہ میرا پورا اسٹاف، میں ایک مقامی کالج کی پرنسپل ہوں، تو نہ صرف بلکہ میں نے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو بھی پابند کیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ نہ صرف وہ دیکھتے ہیں بلکہ اس قدر میں خوش ہوں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے یہ بہت بڑی سعادت آپ کو بخشی ہے۔ پہلی سعادت کہ آپ نے بغیر نقطوں کے قرآن مجید لکھا، اور وہ دنیا میں آپ پہلے ہیں، اور اللہ نے یہ آپ کو فخر، یہ اعزاز بخشا۔ اور دوسرا اعزاز کہ آپ قرآن مجید کو اس ترتیب سے لا رہے ہیں کہ ہر صورت بلکہ ہر آیت با آیت لے کے چل رہے ہیں، اور اس کی اتنی خوبصورت تشریح ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو میں آپ کو اس پہ پہلے بھرپور دل سے مبارک پیش کرتی ہوں، بلکہ اس پورے جو پروگرام پیش کر رہے ہیں، جو اس کے پروڈیوسر ہیں، اور خاص طور پہ آپ جنہوں نے یہ ترتیب دیا اور یہ آئیڈیا دیا، میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی خدمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور جو آپ کا یہ سوال ہے حلال و حرام، دیکھیں جب ہم، یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے جانوروں کو مخصوص کر لیتے تھے۔ اللہ رحمت کرے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے میرے والد صاحب کو، انہوں نے جب اس کی تشریح کی تو بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا، دیکھیں جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، تو اس کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، پہلا لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، لا مرجوع الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کی طرف رجوع نہیں کرنا، مدد نہیں مانگنی، کسی کی طرف جانا نہیں، لا متصرف فی العالم الا اللہ، اللہ سے بڑھ کر اس دنیا میں قابل اختیار کوئی نہیں۔ حلال واضح ہے، حرام واضح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شریعت کھول کر بیان کر دی۔ جی بالکل۔ اب یہ ہماری، میں سمجھتی ہوں ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو اس طرف لے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بالکل، یہ ہماری بد نصیبی ہوگی کہ ہم شیطان کی پیروی کریں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم اسفل السافلین ہو جائیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ آپ کی اجازت ہو تو میں حافظ صاحب کو شریک گفتگو کر لوں۔ اب صاحب اس آیت کے شان نزول میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہت شکریہ سر، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سر اس میں مشرکین مکہ کی اس بدخصلت کا تذکرہ ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یا ایھا الناس، یہ سورہ بقرہ میں دوسری بار خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ صحیح۔ پہلے عبادت کے حوالے سے تھا، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو خطاب فرمایا۔ یہ دوسری مرتبہ جو ہے نا یا ایھا الناس کے الفاظ آتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کچھ جانوروں کو مخصوص کر لیتے اپنے بتوں کے نام، کہ ہم نے ان کا گوشت نہیں کھانا، ان کا دودھ نہیں دھونا، اور ان کو ہم نے بتوں کے نام وقف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فلاں فلاں وقت تک اور فلاں فلاں موقع تک یہ بتوں کے نام مخصوص رہیں گے، اور ان سے ہم تصرف حاصل نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ جبکہ شارع قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی بات پہاڑوں سے زیادہ ٹھوس اور موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے، انہوں نے ایسا مدلل اور جامع اصول وضع فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حل اللہ فی کتابی فہو حلال، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا ہے وہی حلال ہے، وما حرم فی کتابی فہو حرام، اور جو اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا ہے وہی حرام، وما سکت عنہ فہو عفو، اور جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سکوت، خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ معاف ہیں تمہارے لیے۔ فَأَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، تم اللہ تعالیٰ کی اس فیاضی کو دل و جان سے قبول کر لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ يُنْسِيُ شَيْئًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھول چوک کا صدور نہیں ہوتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی۔ دوسرے ایک موقع پر صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عن السمن والجبن والفراء، اللہ کے رسول ہمیں بتائیے گھی کے بارے میں، پنیر کے بارے میں، گورخر کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر یہی اصول کو دہراتے ہوئے آپ نے فرمایا، ما حل اللہ فی کتابی فہو حلال وما حرم فی کتابی فہو حرام۔ مقصود یہ تھا کہ الالہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، ہمیں شریعت سازی میں کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری مقننہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دائرہ اختیار میں اللہ کی شریعت میں قانون سازی کر سکیں۔ تو واضح اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے۔ اس ٹو میں مت پڑھو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے،
جو تمہارے پاس حلال ذرائع موجود ہیں ان کو تصرف میں لاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر عبادت کو، ہر حسنہ کو قبول بھی فرمائے گا اور ان میں اضافہ بھی فرمائے گا۔ مطلب کہ جو اللہ نے حرام و حلال کرنا تھا وہ باقاعدہ حکم دے دیا اس کے بارے میں، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی واضح بے شک نص موجود نہیں ہے، یہی آپ کا مطلب ہے نا کہ جس پر اللہ نے سکوت اختیار فرمایا، بالکل ایسے کوئی واضح حکم ان کے بارے میں نہیں ہے تو ان کو ہم پازیٹیو ہی لیں گے، جی بالکل ایسے حلال ہی تصور کریں گے۔ دور حاضر کی جو اگر حرام ہوتا تو یہ اللہ رب العزت کی بھی پہلی یہ ہونی چاہیے تھی تلقین کہ یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ جی بالکل ایسے دور حاضر میں بہت سے ایسے انگریڈینٹس ہیں، بہت سی ایسی کموڈیٹیز ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے لیے حلال ہیں، دیکھیں محترم، ہاں اس میں ایک اضافہ کروں کہ یہ تو مشرکین مکہ تھے کہ انہوں نے جانوروں کو مخصوص کیا ہوا تھا اپنے بتوں کے نام سے۔ آج کے دور میں اس وقت ہم دیکھیں ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ ابھی میرا پچھلے دنوں گاؤں میں جانا ہوا بہاول پور کے ساتھ ہی، وہاں پر میں نے کوئی 20 کے قریب بچے دیکھے جن کے چھوٹے چھوٹے سر تھے اور جسم بڑا تھا، ان کے سروں پہ انہوں نے کوئی لوہے کا ہیلمٹ کی طرح کوئی چیز پہنائی ہوئی تھی، تو انہوں نے گروتھ رک جاتی ہے، اس سے گروتھ، تو پتہ چلا وہ ان کو یہ دولے شاہ کا چوہا کہتے ہیں کہ یہ ان کی نظر ہیں یہ بچے۔ معاذ اللہ ہم تو اسی دور میں ہیں، وہ تو جانور کرتے تھے، وہ جانور کرتے تھے، ہم انسانوں کو کسی کے نام کرتے ہیں، کسی کے، اور اسی طرح ان کی گروتھ روک دیتے ہیں اور ان کا جو سوچ کا محور ہے وہ سلب کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھ کے مجھے یہ آیت یاد آئی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارا دور، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور، میں جیلوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں گئی، وہاں پر مجھے جو پتہ چلا کہ ان میں سے 6 عورتوں کی قرآن سے شادی ہوئی تھی۔ نعوذ باللہ، قرآن جو کہ ہماری شریعت ہے اس کا ساتھ شادی کے ساتھ نام جوڑنا اور اس بچی کو صرف اس چیز سے محروم کر دینا کہ وہ حلال طریقے سے کہیں چلی نہ جائے اور ماں باپ کو یا بھائیوں کو جائیداد اس بچی کو نہ دے دی جائے، تو قرآن سے شادی کرنا، یہ وہی دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں، پھر اس کے بعد یہیں سے آپ کے ساتھ سلسلہ کلام جاری کر لیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے آج کی، جیسے کہ ڈاکٹر بشرا مرتضیٰ ملک نے بھی اشارہ کیا کہ مشرکین تو جانوروں کو اپنے بتوں کے نام کرتے تھے، آج انسانوں کو انسانوں کے نام کیا جا رہا ہے اور ان کی گروتھ روکی جا رہی ہے، ان کا معاشرے میں کردار روکا جا رہا ہے۔ اس کو ہم کس زمرے میں رکھیں گے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ ایک وقفہ ہے اور وقفے میں ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیں گے چشم تصور میں، اور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل سے ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 168 سے لے کر 171 کے مضامین ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ایک تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ حلال و حرام کرنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا اختیار ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ کوئی اس پہ ناز نہ کرے کہ میرے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے لہٰذا میں بھی یہ کام کروں گا۔ یہ ہماری تعلیمات دی جا رہی ہیں، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر بشرا مرتضیٰ ملک اور جناب حافظ محمد عدنان بشیر۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ گفتگو کر رہی تھیں۔ قرآن سے شادی کی بات ہو رہی تھی، اس میں دیکھیں کہ ایک خاتون کو اللہ نے کتنے حقوق دیے ہیں، اس کو زندگی گزارنے کا حق، سب سے پہلے اس کو شادی کا حق، بچے پیدا کرنے کا حق، اس دنیا میں رہنے کا حق، سب ختم، اس کو ایک کارنر کر دیا، اور قرآن کو پڑھنا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا، اس کو مطلب یہ لفظ کہنا کہ اب اس بی بی کی شادی ہو گئی قرآن سے، اب یہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، خود کس یہ قرآن کی حرمت کے خلاف ہے یہ لفظ نعوذ کہنا۔ باللہ نعوذ باللہ، یہ قرآن کے لیے یہ لفظ کہنا میں سمجھتی ہوں گستاخی ہے۔ گستاخی ہے۔ تو آپ کے وساطت سے اگر یہ بات آج ہمارے پاس ہمارے سننے والوں کو یہ پہنچ جائے کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے، ہمارا طریقہ کار ذرا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا جو
امام کے قیدی کے نام سے ان کو کڑے پہنائے، دونوں پاؤں میں بیڑیاں پہنائی ہوئیں، اور وہ بچے کوئی تعلیم نہیں حاصل کر رہے، وہ بچے کچھ نہیں حاصل کر رہے، ان کا کام صرف یہ ہے کہ ننگے پاؤں جا کے وہ لوگوں کے گھروں سے بھیک مانگ کے تو انہوں نے کپڑے پہنے، کہ یہ امام کا منگتا ہے، یہ امام کا بھکاری ہے، یہ امام کا قیدی ہے۔ تو یہ سیم، حالانکہ امام کی شان یہ تو نہیں تھی جن کے قیدی بنایا ہے، سبحان اللہ، ان کی شان کیا تھی؟ وہ تو قید سے چھڑانے اب والے تھے۔ یہ باتیں، یہ چیزیں کس نے اور کیوں بنائی ہیں؟ ہم نے اس دنیا سے کیا حاصل کیا ہے؟ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نہیں اپناتے، اگر ہم وہ ساری باتیں رنگ بدل کے وہی کر لیتے ہیں، تو کیا ہماری کہیں معافی ہے؟ بالکل معافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے سنگین جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان کی طرف آپ نے نگاہ دوڑائی ہے اور ان کو ایڈریس کیا ہے۔ یقیناً قرآن سے شادی یہ گستاخی ہے، یہ کہنا ہی، اور اللہ نے سب کو حق دیا ہے۔ ہم تو خود اعتراض کرتے ہیں کہ چرچ میں جو نن ہوتی ہے ان کے مذہب میں وہ شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام پرفیکٹ، دنیا کے تمام مذاہب سے پرفیکشن رکھتا ہے۔ اس میں انسان تو کیا، ایک چونٹی کے حقوق تک کی بات کی گئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حقوق تک کی بات کی گئی ہے۔ بالکل۔ حفص صاحب، آگے بڑھتے ہیں۔ شیطان کے راستے کون سے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے الرٹ کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ دیکھنا شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا؟ اس بات کو ہم ذرا کھولیں۔ قرآن کریم میں جا بجا مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کی تفصیلات کو بیان کیا۔ قرآن کے شیطان کے انسانوں کے اندر وسوسے ڈالنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا سب سے پہلا جو اٹیک ہے جی، وہ وسوسہ ہے، بہت وسوسہ ہے، اور اسی اور کی شیطان اپنے راستے پر کسی کو چلانا چاہتا ہے جی، تو اس میں وسوسہ کریٹ کرتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ جی، اس کی مختلف نصوص میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں، بڑے نرم انداز سے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، من خلق کذا، من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ پھر بڑھتا بڑھتا اس کو کفر تک لے جاتا ہے، حتیٰ یقول من خلق ربک، یہاں تک پہنچ جاتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ فلاں چیز تو پیدا ہو گئی، فلاں چیز تو پیدا ہوگی رب کے اذن سے، تو رب کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، جب وہ یہاں تک پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تمہارے ذمے یہ لازم ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ فَلْيَنْتَهِ، اور اپنی سوچ کو مقفل کر دو، بند کر دو، وہاں پہ سوچنا بند کر دو۔ جب تم اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور محفوظ کر لیں گے شیطانی ہتھ کنڈوں سے۔ اس کے علاوہ شیطان کا جو سب سے بڑا وار ہے وہ تکبر ہے۔ انسان دیکھیے، جب بارگاہ عزدی میں شیطان نے یہ جسارت کی اور اللہ کی گستاخی کی، بہت مختلف مقامات پہ یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے وارد کیا قرآن کریم میں۔ شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا؟ وہ اس کا نفس تھا، جو اس کو اس گناہ تک لے آیا کہ وہ رب کے سامنے ہرزہ سرائی کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے۔ آج تو سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے نا، شیطان نے ورگلایا، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان کے کہنے پر، اس کے کہلائے پر یہ میں نے کام کر دیا، سرزد ہو گیا۔ جب شیطان کے اوپر، شیطان سے اوپر کوئی شیطان نہیں تھا تو تب کس نے اس کو اس جرم پر اکسایا؟ یہ بہت بڑی جسارت اور جرم تھا کہ وہ کہتا انا خیر منہ، اور اس سے بھی زیادہ سنگینی کے جو الفاظ ہیں، ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کیا دیکھا ہے تو نے اس کو، آدم کو، جس سے مجھ پر فوقیت دے رہے ہو، تکریم دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، یہ پدی اور پدی کا شوربہ، یعنی اس قدر نخوت، اس قدر استکبار اور اس قدر ان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو انسان سمجھتے ہی نہیں، تحقیر کرتے ہیں ان کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کو جہنم میں پہنچانے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈہ ہے جس سے وہ انسان کو ورگلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو فلاں سے بھی فوقیت رکھتا ہے، تجھے سنا جانا چاہیے، تجھے پڑھا جانا چاہیے، ہر جگہ پہ تیرے چرچے ہونے چاہیے، تجھے ایک منفرد انداز سے دیکھا جانا چاہیے۔
ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوصاف اور امتیازات رکھے ہیں انسانوں میں، درجات رکھے ہیں، لیکن اپنے نفس کو اپنا پجاری بنا کر دوسروں کو حقیر جاننا یہ شیطان کی بہت بڑی صفت ہے۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ جی یہ خطوات شیطان کا مطلب، خطوہ کہتے ہیں قدم کو، جی کہ شیطان کے خطوات پہ مت چلو، یعنی میں یہی آپ اس سے کے پوچھنے پیروی لگا تھا، میں ہاں، اس کے پیچھے مت چلو۔ اور ایک شیطان کی ایک جو سب سے بڑی چال ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو خوبصورت کر کے بیان کرتا ہے۔ دیکھیں حضرت آدم اور حضرت حوا کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کر لو، گناہ کر لو، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ پھل کھاؤ گے تو آپ ملک بن دائمی جاؤ عمر گے، پاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، دائمی عمر پاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وہ وسوسہ دونوں لہما، دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ ہو جاؤ گے، جنتی ہو جاؤ گے۔ تب انہوں نے حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے یہ خطا ہوئی کہ انہوں نے شیطان کی بات مان لی اور جنت سے باہر آ گئے۔ پھر جب جنت سے باہر آئے تو ان کو خیال آیا او یہ تو ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ پھر رب سے انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے انہیں وہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیطان کے وسوسوں میں ایک سب سے جو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ وسوسہ پہلے نیت بنتی ہے، اس کی سوچ بنتی ہے، پھر وہ اس کی سوچ عمل بنتی ہے۔ وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ برائی کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تکبر ہو گیا اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت، اب دیکھیں ہم اگر اللہ نے ہمیں کوئی خاصیت دی ہے، اگر میرے اندر کوئی قابلیت ہے تو میں دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھوں، اور یہ لاشعور میں مجھے شیطان سمجھائے گا کہ بھئی بی بی تم پی ایچ ڈی ہو، یہ بی بی ان پڑھ ہے، تمہاری ماں فلاں اس نے کچھ نہیں کیا۔ ماں باپ کے احترام سے دور لے جانا، ہمیں بڑوں سے ادب سے دور لے جانا، یہ اس طریقے سے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جب وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ آج مجھ جیسی ہزاروں بیویاں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئی ہیں، اب ہم مردوں سے آگے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک سوچ ہے نا ہماری، یہ سوچ کس نے دی ہے ہمیں؟ یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے۔ آپ کی بات سے مجھے تصدیق ہو رہی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار ایک یہ بھی ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے، سب سے بڑا بار، اور اللہ سب اور سے جو جادو کرنے والے ہیں، ہم نے اس آیت پر 6 پروگرام کیے تھے ہاروت ماروت اس کی، میں کوئی شک تو کی بات وہ نہیں، جادو بھی شیطانی عمل ہے نا، شیطانی تو وہ عمل ہے، جدائی ڈالتا ہے۔ جدائی ڈالتے ہیں۔ اور شیطان سب سے زیادہ خوش اسی وقت ہوتا ہے جب وہ میاں بیوی کو جدا کرتا ہے، اور میاں کیونکہ بیوی کی میاں بیوی جدا ہو گئے، پورا خاندان تباہ ہو ختم گیا، ہو گیا، معاشرہ ختم ہوتا ہے، نہ اکائی ٹوٹ ماں گئی۔ باپ کے حقوق رہیں گے، نہ اولاد کے حقوق رہیں گے۔ دیکھیں ماں باپ سے ان کی بے ادبی ہم کیسے کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں شیطان ہی ورغلاتا ہے، ایسے طریقے سے کہ ہم اسفل السافلین میں چلے جاتے ہیں، ہم جہنمی بن جاتے ہیں، ہمارے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی اور نہیں بعض چلتا۔ اوقات انسان کا وار ایسا وہ آپ جیسے کہ نا شوگر کوٹڈ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں رشتہ داروں سے ہم اس لیے قطع تعلق کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہم سے توڑا ہوا ہے تو ہم کیوں جوڑیں؟ شیطان کہتا ہے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے توڑا ہے تمہیں، ہمارے نبی کا کیا حکم ہے؟ اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، سل من قطع کا و آتی من حرم کا، اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، اور اس کو اس کا حق ادا کرو جس نے تمہیں تمہارے حق سے محروم کیا۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے، شیطان کے وار کیا ہیں، شیطان کے راستے کیا ہیں، شیطان کس طرح سے انسان کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے، کبھی دنیا دلکش بنا کے لیتا ہے، کبھی انسانوں میں رشتوں میں جدائی ڈال کے خوش ہوتا ہے، اور کبھی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا ایسی دلکشی دکھاتا ہے، اور کبھی دنیا کی رنگینیوں میں انسان کو اتنا غرق کر دیتا ہے، کبھی یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف جو خطوات الشیطان ہیں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور ساتیں ہیں، ہمارا لاہور سٹوڈیوز ہے، اور سبکن ہمارا سبق پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے لے کر 171 تک کے مضامین شامل ہیں آج کی گفتگو میں۔ جناب حافظ عدنان بشیر، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے متنبع کیا ہے کہ شیطان تمہیں عمل سو اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، اس سے ذرا الرٹ ہو کے رہنا۔
یہ عمل سو کیا ہے اور فحشا کیا ہے؟ کیا دونوں میں کوئی فرق ہے، امتیاز ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ جی سر، سو جو ہے نا وہ ہر برائی کو کہا جاتا ہے. آپ چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، آپ سے چھوٹا سا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، صحیح. وہ سو کے معنی میں آتا ہے. اور فحشا جو ہے نا اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بے حیائی. بے حیائی ہے، کھلم کھلا گناہ ہے. اسی مضمون کو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. جب یہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے، اسی راستے پر پایا. واللہ امرنا بہا، اور اس کام کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ نہ بے حیائی کا حکم دیتے ہیں نہ برائی کا حکم دیتے ہیں. مشرکین مکہ میں یہ ایک تصور پایا جاتا تھا کہ وہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، صحیح. اور اس کی یہ بے سروپا دلیل یہ پیش کیا کرتے تھے کہ یہ لباس جو ہم زیب تن کیے ہوئے ہیں اس سے ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ گناہ اور معصیت کا باعث ہے، لہٰذا ہم ان کو اتار کے کپڑوں کو تو پھر بیت اللہ کا طواف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نکیر فرمائی، ان کی سرزنش فرمائی اور کہا کہ اللہ کبھی تمہیں اس بے حیائی کا اور بری باتوں کا حکم نہیں دیتا. پچھلا جو آپ کا سوال تھا اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح جسم میں خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان سرایت کر چکا ہے ہر انسان میں، اور وہ اسی طرح ہی ٹریول کرتا ہے. اور یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا کہ صفیہ بنت حیی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ اعتکاف کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں. آپ چند قدم ان کو چھوڑنے کے لیے باہر گئے تو دو انصاری صحابی وہ کن اکھیوں سے جس طرح بندہ دیکھے اور دوسرے کو یہ احساس دلائے کہ میں تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادھر آؤ، ان الشیطان من الانسان ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. جس طرح شیطان خون میں ٹریول کرتا ہے، جس طرح شیطان خون میں سرایت کر چکا ہے، اس طرح جو ہے نا تمہارے ذہن میں کوئی وسوسہ، کوئی ایسا غلط تصور نہ آ جاتا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں روکا. اور امام شافعی نے یہاں بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا کہ یہ آپ نے بات اس لیے فرمائی کہ کہیں ان کو اس طرح کا وسوسہ حد کفر تک نہ پہنچا دے، اس لیے آپ نے روکا، ورنہ اپنی تو وضاحت ضرورت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دوسری جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ شیطان کے وسوسوں میں، اس کے ہتھ کنڈوں میں بہت بڑا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ اپنا عرش جو ہے نا وہ تخت پانی پر لگاتا ہے اور اپنے ہر کاروں کو، اپنے کرندوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے ان کی کارگزاری پوچھتا ہے. ایک آ کے کہتا ہے فالتو قضا و قضا، میں نے بڑے بڑے بے حیائی کے، میں نے بڑے بڑے جرائم انسانوں کو اس پہ اکسایا اور ان سے سرزد کروائے. وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے ما ترکتہ، میں نے اس بندے کو چھوڑا ہی نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو بھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں مانتا، تو نے یہ کام کیا ہے اصل جو کرنے والا تھا. اس میں سے میں اضافہ کروں گی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سو اور فحشا کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ سو جو ہے یہ وہ گناہ ہیں جن پر حد جاری نہیں ہوتی، اور فحشا وہ گناہ ہیں جن پر قرآن پاک نے حد مقرر کر دی ہے. اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ برے کام بھی کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ جو نماز ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو پھر کہیں گڑبڑ ہے ہمارے اندر کہ ہماری یا تو نماز میں کمی ہے یا ہمارے کردار میں کمی ہے، کہ دونوں کام کیسے ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں. اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع شرابہ و طعامہ. اگر آپ بری باتیں، برا کلام نہیں چھوڑتے، کسی کو تکلیف دینا نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ کو آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں محسوس، اللہ کو نہیں چاہیے آپ کی بھوک پیاس. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو برائی ہے، یہ سو ہے، یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اسفل سافلین میں بنا دیتی ہے. اور یہ جو فحشا ہے، اللہ معاف کرے، یہ جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، دین اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو یہ چیز پھر اس کے اندر آتی ہے. فحشا. ڈاکٹر صاحب آخری بات، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں
ایک ہی چیز رہ گئی ہے آج کے سبق کی، کون سے معاملات میں آباء و اجداد کی پیروی ہو سکتی ہے اور کون سے معاملات میں نہیں ہو سکتی؟ آباء و اجداد اگر دین کے مطابق بات کر رہے ہیں، ان کی بات باطل سے نہیں ٹکراتی، تو ہم ان کی پیروی کر سکتے اور ہیں، ان کی اس پیروی سے ان کی روح بھی خوش ہوگی، ان کی روح بھی خوش ہوگی۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اگر وہ صاحب ایمان تھے اور حق پر تھے، جزاک اور اگر وہ شرک پر مبنی کوئی حکم دیں تو قرآن نے وہ واضح قرآن کہہ نے دیا ہے، تو پھر تم ان کی منع بات فرما نہیں۔ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو، لیکن اگر وہ شرک کے لیے کہیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں۔ بلکہ اس میں میں اضافہ کرنا چاہوں گا قرآن کریم کی آیت سے کہ یعقوب علیہ السلام کا جب رحلت کا اپنا موقع تھا تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، مستحسن عمل تھا، آپ کے رب کی اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی ہم پیروی کریں گے۔ اور دوسرے موقع پر فرمایا، دیکھیں یہاں ہم نے یہ جب آیت گزری تھی نا، ہم نے اس کو جب ڈسکس کیا تھا، بڑی دل پذیر بات آئی تھی کہ دیکھیں ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی نا مادی فکر ہوتی ہے مرنے کے بعد، اور انبیاء کو اپنی اولاد کی روحانی فکر ہے فکر ہوتی ہے۔ بالکل ایسا، کہ یہ کہیں شیطان کے راستے پر نہ چلے جائیں، اور ان سے وہ حلف لیا جا رہا ہے کس کی عبادت کرو گے، سبحان اللہ۔ اور عبادت سے مراد یہاں نماز روزہ نہیں ہے، سبمیشن ہے اللہ کے سامنے کہ ہر حکم کی پیروی کس کی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، الہ ہم بھٹکیں گے نہیں، ڈی ٹریک نہیں ہوں گے ہم۔ اور دوسرا اگر وقت ہے تو میں ایک اور اس میں 1 منٹ، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں 1 منٹ میں دین بیان کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بہت مشکل کام۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ مشرکین مکہ میں ایک جہالت یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ منا میں ایک میلہ لگایا کرتے تھے اور اس میں اپنے آباء و اجداد، میرے آباء و اجداد نے فلاں کی، آج بھی بہت سے لوگوں میں یہ علت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت چرچے بیان کرتے ہیں، دین سے زیادہ اپنے آباء و اجداد، ان میں نسلی تفاخر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم جس طرح اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ 3 دن جو تم نے منا میں گزارنے ہیں، مناسک حج سے فارغ ہو کے 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن جو آپ نے منا میں گزارنے ہیں، اس میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح اپنے آباء و اجداد کا تم تذکرہ کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ ایک مستحسن عمل ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ کام جو انسان کو سنت سے اور قرآن سے دور کرتا ہے، اس میں کسی بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ صاحب۔ ڈاکٹر بشرا مرزا ملک، جتنی خوشی استاد کو یا ماں باپ کو ہوتی ہے اپنے شاگرد کو یا اپنی اولاد کو دیکھتے ہوئے کہ وہ آج ایک پیکر ہے نیکی سر کا، آپ ہی کا لگایا ہوا پودا ہے، سلامت میں رہیں اس سر۔ پہ ناز کرتا ہوں، سلامت سلامت رہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا حافظ صاحب، جی بہت آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ مختلف پروگراموں میں چلتا رہے گا۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک امی و ابی۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ ان کے گھر گئے تو بیٹی نے عرض کیا کہ ابا جان، میں گھر کے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی خادمی دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر مسکرائے بھی اور ساتھ کہا کہ بیٹی، کیا خادم چاہیے یا میں تمہیں ایک نسخہ اکسیر دے دوں، تم کبھی تھکو گی نہیں؟ تو وہ بتا دوں؟ کہا ابا جان وہ بتا دیں، مجھے راحت ہوگی، جو آپ کا حکم ہوگا۔ کہا کہ بیٹی، اگر کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتی ہو تو پھر تم ایسا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ 34 ٹائمز اللہ اکبر کی ایک تسبیح کر لیا کرو۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر کی تسبیح کر لیا کرو، تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی بیٹا، تم آسودہ حال رہو گی اور یہ تھکاوٹ، یہ بوجھ تم سے دور چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ نسخہ بتایا ہے، اور یہ نسخہ آج تسبیح فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ اکثر ہم کرتے ہیں لیکن اکثر کی عادت نہیں ہے، خاص طور پر یہ بیٹیوں کے لیے نسخہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
جو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں، وہ اس تسبیح پر ایک دائمی اپنا رخ اختیار کر لیں تو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور کبھی بوجھ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیوں کو دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو آج صدائے قرآن میں آپ کے نام کیا جا رہا ہے۔ اسی پر پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔